الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تقربوا الزنا۔ معزز سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے کلام حمید کے اندر ایک آیت کو نازل کیا۔ پورے قرآن پاک کا آپ مطالعہ کریں۔ اللہ رب العزت نے بہت سے جرائم کا تذکرہ کیا اور ان جرائم کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے کہا آپ نے یہ جرائم نہیں کرنے، لیکن ایک جرم ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا یہ جرم نہیں کرنا، بلکہ کیا کہا؟ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جانا، زنا کے راستے کے اوپر بھی مت چلنا۔ میرے بھائیوں، آج جو چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں، آپ نے اس کے اوپر بڑی توجہ سے یہ گفتگو سننی ہے۔ رمضان آئے، رمضان بیت گئے، ہم میں سے بعض ایسے ہیں 20 رمضان 30 رمضان آئے گزر گئے، انسان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، انسان کے بود و باش میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، نظریات عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اگر بندہ رمضان سے پہلے بھی ویسا ہی تھا اور رمضان پورے کا پورا گزر گیا اور ویسا ہی ہے، آج 27ویں رات ہے، بابرکت رات ہے، تاک رات ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو، اگر ہم میں سے کوئی جہنمی لکھا ہے اسے آزاد فرما دے۔ اگر یہ ساری رمضان گزر جائیں، بندہ اپنے جو گناہوں کے اوپر، رمضان آتا ہے نیکیوں کا ارادہ کرنے کے لیے، نئے منصوبے اور مشن بنانے کے لیے، برائیوں سے بچنے کے لیے، کچھ کام ہر رمضان کے اندر ایسے ارادے کرنے چاہیے کہ اب سے یہ برائی چھوڑ دوں گا، آج کے بعد یہ نیکی اختیار کر لوں گا، یہ رمضان گزرے گا اس سے پہلے نیکیوں کے یہ نئے منصوبے رمضان کے اندر بنا لے تو سمجھ لے اس کا رمضان کامیاب ہو گیا۔ میں جس گناہ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، آج پورے کا پورا معاشرہ، کہنے والا، سب سننے والے کسی نہ کسی انداز میں اس گناہ کے اندر ملوث اور مبتلا ہیں۔ نعوذ باللہ، زنا کی بات نہیں کر رہا، حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ کچھ اعمال قرآن پاک میں ایسے ذکر ہوئے ہیں کہ جو بندہ بہت زیادہ نیک عمل کرنے والا بھی ہوگا، عاملۃ ناصبہ، پیشانیاں عملوں سے بھری ہوں گی، تصلی نارا حامیہ، یہ پیشانیاں جو عمل سے بری ہوں گی ان کو اوندے منہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کی بہت سی توجیحات مفسرین نے بیان کی ہیں، ان میں سے ایک عمل آج آپ کے سامنے رکھنا ہے جو انسان کے نیکیوں کے عمل کو، نیکیوں کے پہاڑوں کو، نیکیوں کو کھا جاتا ہے، نہ صرف کھاتا ہے بلکہ برباد کر دیتا ہے، نہ صرف برباد کرتا ہے بلکہ نیست و نابود کر دیتا ہے۔ پھر کیا فائدہ اتنی محنت کرنے کا، اتنی مشکلات سے نیکیاں کمانے کا؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزوں میں بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملا، اور بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو قیام میں تھکاوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس وعید سے محفوظ فرمائے۔ وہ کون ہوگا؟ حضرت ثوبان کی یہ حدیث، آج کا ہمارا موضوع یہی ہوگا۔ حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے نیکیاں کرنے والوں کی ایک قسم رکھی، مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، نیکیاں کرنے والوں کی ایک قسم رکھی جو نیکیاں کرتے ہیں کہاں پہ؟ لوگوں کے سامنے، مسجد میں تبلیغ بھی کر رہے ہیں، درس بھی دے رہے ہیں، اذانیں بھی پڑھ رہے ہیں، تراویحاں بھی پڑھ رہے ہیں۔ جو جب مسجد میں آتے ہیں نمازی کے ساتھ صف بنا کے کھڑے ہیں، مسجد میں آئے افطاری کروا رہے ہیں، سحری کروا رہے ہیں، معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر نیکیوں کے پہاڑ جمع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، یہ بعض نیکیاں کرنے والے ایسے ہیں جن کی نیکیوں کو نیکیوں سمیت اوندے منہ جہنم میں ڈالا جانا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ حضرت ثوبان نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ابتدائیہ سنا گھبرا گئے،
اے اللہ کے رسول یہ کون سے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں آپ اتنی خطرناک بات کر رہے ہیں؟ کہا تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تم میں سے ہی ہوں گے۔ ان کی کوالٹی یہ ہوگی کہ گھر سے باہر نکلے، اپنی تنہائی کو، خلوت کو جب جلوت میں مبتلا کیا، اس کے اندر چلے گئے تو لوگوں کے سامنے نیکیاں ہی کرتے رہے، لوگوں نے ان کی برائیاں بھی کوئی نہیں دیکھی، لوگوں نے ان کے عیب بھی کوئی نہیں دیکھے۔ وہ اللہ کی مخلوق کی حیا کرنے والے، اللہ کی مخلوق کی حیا کرنے والے، لیکن اس رب کی حیا نہیں تھے کرتے جس کی اصل حیا کرنی چاہیے۔ تمہارا رب اتنا حیادار ہے، بات آئی ہے تو یہ حدیث بھی سن لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم اللہ اتنا بڑا جواد، سخی، کریم اور حیادار ہے کہ جب اپنے کسی بندے کے دونوں ہاتھ اپنی طرف اٹھتا ہوا دیکھتا ہے نا تو اس کو حیا آتی ہے کہ میرے بندے نے میرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، میں اس کو خالی کیسے لٹاؤں۔ اتنا حیادار رب۔ اصول کیا ہونا چاہیے تھا تیرا اور میرا؟ ہم مخلوق کا حیا چاہے نہ کریں، انسانوں کا حیا چاہے نہ کریں، رشتہ داروں کا حیا چاہے نہ کریں، کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ تو نے ساری زندگی کی عبادت ہی مخلوق کے لیے کی۔ جب تو تنہا اپنے بیڈ روم کے اوپر تھا، بیوی بچے پاس نہیں تھے، عورت ہو یا مرد، آج کے معاشرے کے مطابق یہ حدیث کیسے فٹ آتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان کو کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئیں گے۔ اللہ اکبر، نیکیوں کے پہاڑ۔ اے اللہ کے رسول کتنے بڑے؟ کہا تہامہ پہاڑ دیکھا ہوا ہے؟ وہ اتنا عظیم الشان پہاڑ، اس جیسی نیکیاں لے کے آئیں گے۔ اور کل قیامت کے دن حدیث کے دو مفہوم محدثین نے بیان کیا۔ نمبر ایک، ان سارے کے سارے نیکیوں کو، پہاڑ کو، نیکیوں کے پہاڑوں کو گرد و غبار کی طرح طوفان اور آندھی اڑا کے رکھ دے گی، ایک بات۔ اور دوسری بات جو محدثین نے بیان کی وہ یہ ہے کہ ان نیکیوں کے پہاڑوں کو اتنے بڑے بڑے جب دائیں پلڑے میں ڈالا جائے گا، ان کا وزن کیا جائے گا تو ان کا وزن ایک تنکے کے برابر نہیں نکلے گا، والعیاذ باللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ وہ صفت آپ نے اور میں نے اپنے اندر سے ختم کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے اسی رمضان کے اندر کہ نیکیاں تو جمع ہو رہی ہیں، کل قیامت کا دن ایسا نہ ہو کہ تلنے کی باری آئے تنکے جتنا وزن نہ ہو۔ نبی کریم نے کہا یہ وہ بے حیا لوگ ہوں گے جو جلوتوں کے اندر تو اللہ والے تھے، لیکن جب اپنے گھر کے اندر بیٹھے، موبائل آن کیا، سوشل میڈیا کا پیج کھلا، فیس بک کھلی، یوٹیوب کھلا، واٹس ایپ کھلا، غیر محرم سے چیٹنگ شروع ہوئی۔ حدیث کا حکم تھا غیر محرم کا چہرہ بدبخت اس ڈیوائس کے اوپر آئے، نظر جھک جائے۔ کیا ہوا؟ چہرہ دیکھ لیا، اب اگلی بات کے اوپر تو عمل کرنا تھا نا کہ چہرے کے اوپر نظر نہ ٹکے، جھک جائے، چہرہ آ بھی جائے، بالفرض تیرا موبائل ٹوٹ جائے، تیرا موبائل گر جائے، تیرا موبائل اللہ کے خوف سے بند ہو جائے۔ بند نہیں ہوا، صرف چہرے تک بات نہیں رہی، تو اس کا رقص بھی دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کے ڈرامے بھی دیکھنا چاہتا ہے، تجھے تو چہرہ اتنا اٹریکٹ کر رہا ہے تو اس کی فلمیں دیکھنا چاہتا ہے، تجھے تو غیر محرم کے ساتھ بات چیت اٹریکٹ کر رہی ہے، تیرے دل میں جو مرض پیدا ہو رہا ہے تجھے اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ تو تنہائی کے اندر جس رب کریم کا حیا کرنا ہے لوگوں کے سامنے نیک ہے، اور جس رب کا تنہائی میں حیا کرنا اسی کا حیا نہیں کر رہا۔ اس کے سامنے جب تنہائی میں آتا ہے جو اللہ نے حد مقرر کی ہوئی اس کو توڑ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعین یہی الفاظ کہے ہیں، اللہ کی قسم تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں ایک تنکے کے برابر نہیں رہیں گی۔ کس بندے کی؟ جس کو جب تنہائی میں موقع ملے تو اللہ کی حرام کردہ حدود کو پامال کر دے، نعوذ باللہ۔ اور معاشرے کے اندر فلسفے برائی کے، بے حیائی کے ایسے ایسے پھیلے ہوئے ہیں، میری بہنیں بیٹیاں بھی غور کریں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے والی عورت کے بارے میں کیا کہا؟ مسجد میں کوئی عورت آتی ہے، کس نیت سے آتی ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے، اللہ کو سجدہ کرنے، اللہ کے بارگاہ میں آ کے نیکی کمانے آ رہی ہے نا۔ اور اسی لیے نبی کریم نے کہا اللہ کی باندیوں کو، اللہ کی لونڈیوں کو، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو۔ مسجدوں میں آگے آگے آ جائے بھائی، آگے آگے آ جائے، یہ جگہ خالی، آگے آ جائے تاکہ لوگ جو باہر کھڑے ہیں وہ بیٹھ سکیں، سمٹ جائیں، کوئی بات نہیں، وسعت پیدا کریں لوگوں کے لیے۔ مسجد میں جو عورت آ رہی ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ حدیث آپ نے یہ جو باتیں یاد کرنی ہے اور اپنے گھروں کے اندر لاگو بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں سنا بس آج سنا ہے تو دوسرے کان سے نکال دیا۔ بعد بھائی شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارا بس نہیں چلتا۔ اللہ کی قسم کل قیامت کے اندر جب وہ دردناک منظر دیکھیں گے تب پچھتائیں گے کہ ہم نے اپنے بس کو کیوں نہیں چلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو عورت مسجد کے اندر آتی ہے خوشبو لگا کے نیک نیتی کے ساتھ، مفہوم حدیث کا یہ ہے، برائی کی نیت سے نہیں۔ مسجد میں کون برائی کی نیت سے آتا ہے؟ کوئی بدبخت ہو شاید، لیکن مسجد آ رہی ہے اللہ کی عبادت کی نیت سے، اور جسم کے اوپر یا کپڑوں کے اوپر ایسی خوشبو لگی ہوئی ہے جو غیر محرم کے ناک سے ٹکرا جاتی ہے۔ صرف یہ کام، کوئی برائی کی نیت، کوئی بے پردگی، کوئی چہرہ ننگا، کچھ نہیں۔ نبی کریم نے کہا ایسی عورت جس نے کپڑوں کے اوپر ایسی خوشبو لگائی جو غیر محرم کے ناک سے ٹکرائے اور آ کہاں رہی ہو؟ مسجد کے اندر، اس عورت کو چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا فیصلہ سن لیں، اس عورت کو چاہیے کہ وہ گھر جائے اور غسل جنابت کرے، گھر جائے اور غسل جنابت کرے۔ یہ تو مسجد میں آنے والے کا حکم ہے، اور کوئی عورت بازار میں نکلی ہے برائی کی نیت سے، یہاں پہ بھی نہیں ہے مفہوم، نکلی ہے، یہ مسجد میں آئی تھی، اس کے کپڑے پہ خوشبو تھی، ایک عورت بازار میں جا رہی ہے خوشبو لگا کے، مرد کو سنگانا نیت نہیں ہے، لیکن خوشبو ایسی لگا لی کہ بازار کے اندر غیر محرم کے ناک سے ٹکرائی۔ اور اصول بھی یاد رکھیں، اس کی اتنی سخت وعید کیوں ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چاہے یہ پاک باد اور نیک عورت ہے، برقعے کے اندر حجاب کے ساتھ بازار میں گئی ہے، صرف کپڑے کے اوپر خوشبو لگی ہوئی ہے جو غیر محرم کے ناک سے ٹکرا رہی ہے، نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید سخت ہے۔ یہ مولوی کا فتویٰ نہیں ہے کہ میڈیا پہ کوئی بندہ کہ مولوی دیکھو کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان کا ہر فرمان ہمارے سر آنکھوں پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امتی باپرد عورت کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَهِيَ زَانِيَةٌ فَهِيَ زَانِيَةٌ فَهِيَ زَانِيَةٌ، وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی پیشہ کرنے والی، دھندا کرنے والی، زنا کرنے والی عورت ہو۔ کیونکہ تو نے خوشبو لگائی، غیر محرم کے ناک سے ٹکرائی، اس کی نظر اٹھی، متوجہ ہوئی، تیری طرف اٹریکٹ ہوا، اب فتنے کا اندیشہ تو شروع ہو گیا۔ اب وہ فتنے میں پڑے نہ پڑے یہ اس کے ایمان کا مسئلہ ہے، تو نے تو کوئی کسر نہیں اٹھائی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نظریں بھی نگاہیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں۔ نظروں کا زنا غیر محرموں کے چہرے کا طواف کرنا ہے، ہاتھوں کا زنا ان کو ہاتھ لگانا ہے۔ ہاں، جو زنا کی بڑی شکل ہے، شرمگاہ اس کی کبھی تصدیق کرتی ہے، کبھی تردید کر دیتی ہے، کبھی تصدیق کر دیتی ہے، فتنہ بڑھ جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، بد نظری جس کو میں نے اور آپ نے بڑا چھوٹا جرم سمجھا ہوا ہے، بڑا چھوٹا جرم ہے آج۔ جس مردی نیوز کاسٹر کو دیکھ لو، جس مردی، میں جی خبریں ہی سنتا ہوں، نیک لوگ کہنے والے اور سب سننے والے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ خبریں سننے میں کیا حرج ہے؟ خبر نیوز کاسٹر جو خبریں پڑھ رہی ہے، کیا اس نے شرعی حجاب کیا ہوا؟ یہ گناہ اب سمجھا ہی نہیں جاتا۔ حدیث ایک ایسی موجود ہے، اگرچہ اس میں کلام ہے لیکن دیگر حدیثیں اس کو سپورٹ کرتی ہیں، اس کو تقویت پہنچاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ اور انجیل کے اندر تو یہ آیت صریحاً موجود ہے، لیکن انجیل چونکہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے،
اس لیے آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی نظر جو غیر محرم کے چہرے کا طواف کرتی ہو، غیر محرموں کو دیکھتی ہو، اس سے بہتر ہے اس آنکھوں کے اندر سیسا اتار دیا جائے۔ آپ بتائیے، صرف دیکھنے کا یہ حکم ہے اور اس سے آگے ایک قدم بڑھیے، زنا کی تو بات ہی نہیں، زنا کی بات نہیں ہو رہی، ابھی ان کے رستوں کی بات ہے، اور ان میں سے بھی صرف ایک رستے کی بات ہو رہی ہے، بد نظری کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اگر تجھے پتا چل جائے کہ غیر محرم کو چھونا کتنا سخت گناہ ہے، تو تو کیا کرے؟ تو ایک کیل اٹھائے، اپنے ماتھے پہ رکھے، ایک ہتھوڑی کو پکڑے اور اپنے ماتھے کے اس کیل کو ٹھوک دے۔ بتائیے یہ حدیث کیا بتانا چاہتی ہے؟ اللہ کی قسم یہ حدیث واضح، ہر جس کی فطرت سلیمہ ہے نا، جس کی عقل صاف ستھری ہے، اس کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ نبی کریم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن غیر محرم کو چھونے کا اگر تو عذاب دیکھ لینا تو صرف اس عذاب کو دیکھ کر تو اس کو چھونے سے پہلے خودکشی کر لے۔ بتائیے ماتھے میں کیل لگے گا بندہ بچ سکتا ہے؟ دماغ میں کیل لگے گا بندہ بچ سکتا ہے؟ حدیث کا مطلب یہ ہے، اس سے بہتر ہے تو مر جا، کسی غیر محرم کو ہاتھ مت لگا۔ لیکن نہیں، گامدی صاحب تو معاذ اللہ کہتے ہیں، اور جھوٹ اور گندے فلسفے اور باطل نظریات، معاذ اللہ اپنے نظریے کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایسے یہ بے ایمان ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگا دیتے کہ یہ رسول بات طلع ہے۔ اللہ کی قسم میں گواہ ہوں، میں نہیں شاہد ہوں، میرے سامنے ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک مولوی نے یہ بات کہہ دی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بالغہ عورت نے ڈانس کیا تھا، نعوذ باللہ، اپنا نظریہ سچا ثابت کرنے کے لیے۔ غامدی صاحب، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر الزام لگانے سے بات نہیں آتے۔ نبی کریم نے کہا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، آپ کہتے ہیں غیر محرم کو ہاتھ لگانا کوئی عیب ہی نہیں، چھونا بس نیت صاف ہونی چاہیے۔ یہ باطل اور گندے فلسفے معاشرے کے اندر اس جرم کی سنگینی کو کم کرنے کے لیے ہیں، صرف اس جرم کی سنگینی معاشرے میں کم ہو جائے۔ میرے بھائیوں، جس مذہب کے اندر، اور یہ بھی عجیب و غریب بات ہے، اب چونکہ بات آئی ہے غامدی صاحب کی، انہوں نے معاشرے کو ایک عجیب و غریب فلسفہ دیا ہے، کیا؟ چہرے کا پردہ ہی نہیں، چہرے کا پردہ ہی نہیں، چہرہ مرکز نگاہ ہوتا ہے، چہرہ حسن کا محور اور حسن کا مرکز، اٹریکشن کی ایکسٹریم صرف چہرے میں ہوتی ہے۔ اور اگر بات کھل کے کی جائے تو اللہ کی قسم عورت کو دوسری عورت سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ چہرہ ہوتا ہے، ورنہ باقی ہر چیز ہر ایک میں یکساں ہوتی ہے، چہرہ ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ اور چہرہ ہی اگر اسی کا پردہ نہیں اور بد نظری فتنہ ہی نہیں تو بتائیے پھر کوئی بندہ جتنی مرضی چاہے بد نظری کرے۔ یہ جو احادیث اس بارے میں آئی ہیں غیر محرم کو نہیں دیکھنا، وہ کس بارے میں آئی ہیں؟ آپ نے یہ باتیں بھی یاد کر کے جانی ہیں۔ چہرے کے پردے کے بارے میں صریحاً نصیں موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ صرف چہرے کو دیکھ کر فتنے میں شکار ہونے والے بندے کا کرنا چاہتا ہوں۔ غامدی صاحب صالح المؤذن 18 سال مسجد کی چھت کے اوپر اذان دیتا رہا۔ آپ کہتے ہیں نظر کی کوئی بات نہیں، نظر کی خیر ہے۔ اللہ رب العزت کلام حمید میں کہہ رہا ہے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ شرم نہیں آتی؟ ترجمہ ہی کر لو، بتائیے قرآن کی اس آیت کا کیا ترجمہ ہے؟ پوری دنیا کے سکالر جمع ہو جائیں، اس آیت کا کوئی اور ترجمہ کر کے دکھائیں۔ اللہ مومن مردوں کو حکم دے رہا ہے اپنی نظروں کو نیچا کر لو۔ کس سے نیچا کرو؟ کیا براہنہ معاشرے میں پھر رہا ہے؟ کس چیز کو دیکھنے سے منع کیا جا رہا ہے؟ اور اللہ رب العزت جب کوئی حکم نازل کرتے ہیں اس کے اندر یا ایھا الناس سب کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا عورت مرد دونوں کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے
یہاں پہ جب حکم نازل کرنے کی باری آئی شرم و حیا اور پردے کی غیرت کی، اللہ نے کہا کل للمؤمنین، مومنوں کو الگ کہو کہ اپنی نظریں نیچے رکھیں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، عورتوں کو الگ کہو یغضضن من ابصارہن۔ حکم اتنا اہم ہے، مومن مرد بھی نگاہیں نیچے رکھیں اور مومن عورتیں بھی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھیں۔ ہمارے معاشرے میں چلو کسی حد تک یہ بات تو مشہور ہو گئی کہ بندہ جو ہوتا ہے وہ غیر محرم کا چہرہ نہ دیکھے۔ ان سارے فتنوں کے باوجود اللہ کے فضل سے معاشرے میں یہ بات معروف ہے کہ غیر محرم عورت کا چہرہ نہیں دیکھنا، لیکن ہماری جو بہنیں بیٹیاں ہیں ان کے بارے میں تو کسی کو اشکال ہی نہیں۔ عورت بھی مرد کا چہرہ نہ دیکھے، عورت کو تو دیکھنے کی جیسے اجازت ہے۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں اسکالر صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے؟ حضرت عائشہ نے جہاد کے سپاہیوں کا جو ساری ٹریننگ تھی وہ دیکھی تھی، معاذ اللہ۔ کیا جہاد کا، جنگ کا اور اضطرار کا معاملہ عموم کے اوپر دلیل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ایک عورت آپ مرکز سے باہر نکلیں، گری ہوئی ہو، بیمار ہو، ایکسیڈنٹ ہوا ہو، آپ کے اور میرے اوپر شریعت کی ساری حدود ساکت، میں نے اور آپ نے اس کو اٹھانا ہے، ہسپتال لے کے جانا ہے، حالت اضطرار ہے۔ اب یہاں پہ جان بچانا اولا ہے۔ حالت جہاد کے اندر عورت مرد کی ڈریسنگ بھی کرے گی، مرہم پٹی بھی کرے گی۔ حکم ساکت ہو گیا، مجاہدین کو جان سے بچانا ہے، ان کی جان کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ دلیل ہے کہ حضرت عائشہ نے چونکہ مجاہدین کو دیکھا تھا اس لیے عورت غیر محرم مردوں کو دیکھتی چلی جائے۔ دوسری حدیث نہیں بیان کرنی، اور حدیث کی اکثر کتب میں اس حدیث کے بعد ہی وہ حدیث موجود ہوتی ہے لیکن بیان نہیں کی جاتی۔ امی عائشہ کے پاس عبداللہ ابن مکتوم نامی صحابی آئے۔ امی عائشہ اکیلی بیٹھی ہیں؟ نہیں، کس کے ساتھ بیٹھی ہیں؟ اپنے خامند کے ساتھ۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھے ہیں، محرم بھی ساتھ ہے، حضرت عائشہ بھی سامنے بیٹھی ہیں۔ پردے کے اندر صرف اتنی سی لاپرواہی ہوئی ہے کہ کچھ چہرے کا حصہ بے نقاب ہے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نبینا ہے، پتہ نا نبینا ہے، دیکھ نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ بل پڑ جاتا ہے۔ کہتے ہیں عائشہ یہ میں کیا معاملہ دیکھ رہا ہوں کہ عبداللہ ابن ام مکتوم آئے ہیں اور آپ کا چہرے کا کچھ حصہ ننگا ہے۔ امی عائشہ کہتی ہیں یہ تو نبینا ہے، یہ تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے، عمر 70 برس سے اوپر ہے، نکاح شادی کی رغبت کوئی نہیں، کیا ان سے بھی میں نے پردہ کرنا ہے؟ کیا ان کے سامنے بھی چہرہ اسی طرح ڈریس کوڈ ہوگا جس طرح دیگر غیر محرموں کے سامنے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بہنوں بیٹیوں کے لیے جو اصول اور ضابطہ مقرر کیا وہ کیا ہے؟ عائشہ وہ تو نبینا ہے، وہ تو تجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ بتا جس طرح تو نے پردے کو اٹھایا ہوا ہے تو پراپر اس کو دیکھ سکتی ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ وہ تو نبینا ہے لیکن تو دیکھ سکتی ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ اور فہم کسی محدث کا اٹھا لیجئے، کسی محدث کا بتائیے اس حدیث کا نتیجہ کیا ہے؟ عورت کے لیے بھی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھنا۔ ہماری بہنیں نیک اور دیندار گھرانے کی ایسے معاملات میں ایسے ملوث ہوتی ہیں، پتہ ہی نہیں، ٹریننگ ہی نہیں، افطاری بنا رہی ہیں۔ نیکی کا کام پورے گھر والوں کو افطار کرنا ہے، ٹی وی چلا ہوا ہے، سامنے ایک شیف سموسے بنانے کا اور مختلف کھانے بنانے کا طریقہ بتلا رہا ہے۔ یہ ہماری بہن بیٹی اس کو دیکھ دیکھ کے طریقے ڈھونڈ کے اپنے گھر والوں کے لیے افطاری تیار کر رہی ہے، ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ غیر محرم کو دیکھنے کی اجازت کہاں سے آ گئی؟ نہ عورت کے لیے نہ مرد کے لیے ہے، دونوں کے لیے یہ حکم قرآن پاک میں موجود ہے۔ کل للمؤمنین اور کل للمؤمنات، دونوں کے لیے ہے۔ اگر نظر کا فتنہ شدید نہیں ہے تو یہ جو صالح المؤذن ہے 18 برس اس نے مسجد کی چھت پہ اذان دی ہے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل نہیں کیا۔ کئی مرتبہ جو نظر ہوتی ہے انسان کو فاسق بناتی ہے، کئی مرتبہ فاجر بناتی ہے، اور کئی مرتبہ اس کا فتنہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ انسان کو مرتد اور کافر بنا دیتی ہے۔ مسجد پہ چڑھا ہے کس کام کے لیے؟ اللہ کے لیے، اذان دینے کے لیے۔ یہ بھی اللہ کا حکم تھا، پورا کر رہا ہے۔
دوران اذان ساتھ عیسائی پادری کا گھر ہے، اس کی بیٹی کے اوپر نظر پڑی، حکم کیا تھا؟ نظر پڑی تو جھک جائے، بات ختم؟ نہیں، یہ ایک ایسا تیر ہوتا ہے، انسان سمجھتا ہے میں شکار کر رہا ہوں، نگاہوں کا تیر، انسان اپنی طرف سے شکار کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہوتا اصل میں کیا؟ تیر بھی خود چھوڑا اور گھائل اور زخمی بھی خود ہی ہو گیا، شکار بھی خود ہو گیا۔ چہرے کے اوپر نظر پڑی، حکم تھا جھک جائے۔ ایمان کی حلاوت، عبادات کے اندر مزہ، اللہ کی قسم محدثین نے یہ ابواب لکھے ہیں، جس بندے کو نہ نماز میں لطف آتا ہو، نہ روزے میں لطف آتا ہو، نہ قرآن میں لطف آتا ہو، نہ ذکر اذکار میں لطف آتا ہو، اس کو چاہیے ایک دن، 2 دن، 3 دن ازما کے دیکھ لے کہ جب وہ تنہا ہے، جب وہ تنہا ہے، جب وہ اکیلا ہے، پھر اس رب کی حیا کر کے ایک دفعہ دیکھ لے۔ اگر اس کے اندر ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت، اللہ رب العزت کی حیا کرنے کی وجہ سے اس کی عبادتوں میں لذت پیدا نہ ہو، محدثین نے کہا پھر ہم جرمدار ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں نا نماز میں دل نہیں لگتا، کیوں لگے؟ جس رب کی حیا لوگوں کے سامنے کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے نمازیں پڑھ رہا ہے، حیا تو تنہائی میں کرنی تھی، حیا تو اکیلے میں کرنی تھی۔ یہ چھت پہ چڑھا، حیا کا تقاضا تھا، نظر جھک جاتی، نظر چہرے پہ ٹک گئی، شکار ہونا تھا، ہو گیا۔ اذان دے کے گھر سے اترا، پادری کے گھر میں دستک دی، کہا نکاح کرنا چاہتا ہوں، نیک آدمی ہوں، نکاح کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ کہا تو تو مسلمان ہے، ہم تو عیسائی ہیں۔ اب موقع تھا، اللہ نے موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ گناہگار کو بھی رجوع کا، موقع تھا، پلٹ آتا، موقع تھا۔ دل کے اندر نظر کی وجہ سے، جو لوگ کہتے ہیں نا نظر کا کچھ نہیں ہوتا، نظر صاف ہو تو بس، نظر کا پردہ ہونا چاہیے۔ یہ سب سے بڑی بے پردگی اور فحاشی ہے یہ جملہ کہ پردہ نظر کا ہونا چاہیے۔ اللہ کی قسم اگر تو غیر محرم کو دیکھے گا، تیری نیت جتنی مرضی صاف ہو، تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کے سارے قوانین کو پامال کر دیا، اب تیرا بیڑا غرق ہونا یقین نہیں ہے۔ کہنے لگا شادی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں ہو سکتی ہے، ہم عیسائی ہیں، تو بھی عیسائیت قبول کر لے، ہم تیرے ساتھ شادی کر دیں گے۔ اب دل اتنا بیمار ہو چکا تھا، دل اتنا مریض ہو چکا تھا نظر بازی کی وجہ سے، ایک نظر کی وجہ سے۔ کہنے لگا میں اسلام کو چھوڑتا ہوں، عیسائیت قبول کرتا ہوں، تم شادی کی تیاری شروع کرو، میں تیار ہو کے آتا ہوں۔ سیڑھی کے اوپر 2 قدم نہیں چڑھے، 2 قدم نہیں رکھے، صحیح سند کے ساتھ، یہ واقعات موجود ہیں صحیح سند کے ساتھ، 2 قدم نہیں اٹھائے، زمین پہ گرا، ملک الموت نے روح قبض کر لی، ایک بد نظری کی وجہ سے مرتد بھی ہو گیا اور عیسائی ہو کے مر گیا۔ بتائیے نظر کیا؟ نظر کی خیر ہے؟ یہ کیسا فلسفہ معاشرے کے اندر ان سکالرز نے، یہ سکالرز آف ڈالرز ہیں، یہ پیسے کے سکالر ہیں، یہ حکمرانوں کے کاسا لے سکالرز ہیں، جنہوں نے اسلام کا حلیہ اور بیڑا غرق کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ چہرے کا پردہ ہی نہیں۔ آپ بتلائیے ایمانداری سے بتلائیے، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو بندہ کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے، کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جو تمہیں اچھی لگتی ہے، یا تم نے اس کا قصہ سنا ہے، یا اس کے حسن کے خاندان میں تعلیم جو بھی تم نے سنا، تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ 1 مرتبہ اس کو دیکھ لو۔ سب کو پتہ ہے حدیث، یعنی منگیتر کو 1 مرتبہ دیکھ لو۔ آپ بتلائیے، خود فیصلہ کیجئے ایمانداری سے، غیر متعصب۔ چلو ہم ان سکالرز کی طرف کا ہو کے سوچتے ہیں، آپ بتائیے کیا اسلام نے اس عورت کو برہنہ دیکھنے کی اجازت دی ہے کہ ننگا چہرہ دیکھنے کی اجازت دی ہے؟ اگر چہرے کا پردہ ہی نہیں تو اللہ کے رسول کس چیز کو دیکھنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ پھر یہ بکواس کریں گے کہ ہم تلخ باتیں کرتے ہیں۔ کیا معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو برہنہ دیکھنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ نہیں، چہرہ دیکھنے کی اجازت دے رہے ہیں، کیونکہ چہرہ پردے میں شامل ہے، اس لیے منگیتر کو دیکھنے کی 1 مرتبہ اجازت ہے کہ بعد میں تم شکوہ نہ کرنا۔ آگے آئیے، قرآن پاک کی آیت اٹھائیے،
جائیے جس مردی غامدی سے ترجمہ کروا لیجئے، وہ عورت جو بوڑھی ہو چکی ہو، جس کے ایام بند ہو چکے ہوں، یا وہ عورت جس کو نگاہ کی رغبت ہی نہ رہے، یعنی 50-60 سال ٹاپ جائے ہمارے معاشرے میں، 50-60 سال کی ہوگی ہو، اس کو کوئی گناہ نہیں ان یضعن ثیابہن، قرآن کی آیت اٹھائیے، اس کو کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے کپڑے اتار لے۔ بتائیے غامدی صاحب، یہ کپڑے چہرے کے اتارنے ہیں کہ جسم کے اتارنے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول جس کپڑوں کو اتارنے کا اجازت دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، وہ جو کپڑا وہ چہرے کا ہے کہ جسم کا ہے؟ کیا معاذ اللہ 50 سال کی عورت کو ننگا دیکھنا جائز ہے؟ یہ تو غامدی بھی نہیں کہے گا، یہ تو وہ بھی نہیں کہے گا، شکر ہے۔ لیکن بے حیائی میں کوئی شاید اتنا بڑا ہو کہ کہہ بھی دے۔ قرآن پاک نے جو عورت کو کپڑا اتارنے کی اجازت دی ہے، وہ چہرے کا کپڑا اتارنے کی اجازت دی ہے یا جسم کا؟ بتائیے۔ چہرے کا کپڑا اتار سکتی ہے، لیکن اللہ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا اور بہتر یہ ہے کہ 50-60 سال کی بھی ہو گئی ہے تو چہرے کو ڈھانپی رکھے۔ 50-60 سال کی عورت کو اگر چہرہ ڈھانپنے کا حکم ہے تو 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال 16 سال 17 سال 18 سال کی عورت کو کس احتیاط کا حکم ہوگا؟ یہ احتیاط میں نے نہیں بنانی، جو احتیاط رسول اللہ نے شریعت نے مقرر کی ہے وہی احتیاط ہے۔ وہ احتیاط قرآن پاک میں کیسے بیان ہوئی ہے؟ کل ازواجکا و بناتکا۔ غامدی صاحب کے سامنے جب یہ آیتیں رکھی جاتی ہیں، غامدی صاحب کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، یہ ان کی بیویوں کے بارے میں ہے۔ کوئی بندہ عام بھی عقل رکھتا ہونا وہ یہ مقدمہ تو پیش کر سکتا ہے کہ جو امہات المومنین ہیں ان کے ساتھ ہمارے آپ کے نکاح نہیں ہو سکتے، امتیوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ فلسفہ تو پیش کیا جا سکتا ہے کہ امہات المومنین کا پردہ نرم ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو ایک عام منطقی بات ہے۔ جس عورت کے ساتھ آپ کا نکاح حرام ہے، اس عورت کا پردہ ہلکا ہونا چاہیے کہ سخت ہونا چاہیے؟ ایمانداری سے بتائیے۔ اس عورت کا پردہ ہلکا ہونا چاہیے۔ غامدی صاحب نے فلسفہ یہ پیش کیا ہے کہ اس عورت کا پردہ اور ٹائٹ ہونا چاہیے۔ جس کے ساتھ نکاح حرام ہے، بہن کے ساتھ نکاح حرام ہے، اس کا پردہ زیادہ سخت ہونا چاہیے۔ ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے، اس کا پردہ زیادہ سخت ہونا چاہیے۔ بتائیے یہ کوئی لاجک عقل منطق کی بات بنتی ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ نبی کی بیویوں کے بارے میں ہیں؟ اللہ کی قسم، جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے، منکر حدیث ہوتا ہے، وہ منکر قرآن بھی بن جاتا ہے۔ اس کو شیطان ایسی ٹھوکر لگاتا ہے، اس کو خود سمجھ نہیں آتی وہ کیا کہہ رہا ہے۔ آئیے دنیا کے جس مردی سکالر کے سامنے یہ آیت رکھیے، اس کا ترجمہ کروائیے۔ کل ازواجکا، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے۔ ٹھیک ہے غامدی صاحب، یہ بیویوں کے بارے میں کل ازواجکا و بناتکا، آپ اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے۔ اچھا، یہ بھی غامدی صاحب آپ کی مان لیتے ہیں، نبی کی بیٹیوں کے بارے میں ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیجئے، ہمارے معاشرے میں ایک فتنہ یہ پیدا ہوا ہے، نبی کی جی بیٹی ایک تھی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کل ازواجکا و بناتکا، کم از کم 3 بیٹیوں کی جمع اللہ استعمال کر رہا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ 3 بیٹیوں سے زیادہ کا ذکر تو قرآن میں کل ازواجکا و بناتکا۔ تو وہ جو صحابہ کے اوپر کیچڑ اچھالنے والے لوگ ہیں نا، انہوں نے نیا فلسفہ معاشرے میں مشہور کر دیا، نبی کریم کی بیٹی ایک تھی۔ انہوں نے کہا قصہ ہی ختم کرو، حضرت عثمان سے دمادی کا جو شرف ہے نا وہ ایسے چھین لو، بیٹی ایک تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے کل ازواجکا، پیارے رسول آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، و بناتکا، اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اٹھائیے، کون سا مفکر، کون سا فلاسفر اس کے بارے میں یہ ترجمہ کر سکتا ہے کہ یہ نبی کی بیوی کے بارے میں ہے؟ کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین، اور مومن عورتوں کو کیا کہہ دیجئے؟ مومن عورت صرف نبی کی بیوی ہے کیا؟ عام عورتیں نہیں ہیں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، جب بھی گھر سے نکلیں اللہ نے ان کا یہ پروٹوکول، ان کا یہ سٹیٹس، ان کا یہ فخر، ان کا یہ عروج، ان کا یہ مقام متعین کر دیا ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ڈریس کوڈ ہے وہ بھی آسمان سے نازل کر رہا ہے۔ مومن عورت معمولی عورت نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ اتنی عظیم عورت ہے کہ اس کا ڈریس کوڈ بھی اللہ نازل کر رہا ہے، اس کا پروٹوکول، اس کا احترام، اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے، اللہ اس کے بارے میں بھی حکم نازل کر رہا ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، صحابہ قسمیں کھا رہے ہیں، قسمیں کہ اللہ کی قسم جلباب کا مطلب یہ ہے وہ ایسا لباس جو سر سے لے کر پاؤں تک، سر سے لے کر پاؤں تک عورت کا کوئی چہرہ، ہاتھ، کسی چیز کو ظاہر نہ ہونے دے مگر ایک آنکھ کے، مگر ایک آنکھ کے۔ اور قربان جائیں مفسرین کے اوپر، کیسی کیسی عمدہ تفسیریں کی ہیں۔ کہا اللہ نے ڈریس کوڈ جب نازل کیا ایک آنکھ کی اجازت دی۔ آج کل پاکستان میں بھی 2 آنکھوں والا برقع چلتا ہے، چلو باقیوں سے تو بہتر ہے، دنیا میں 2 آنکھ کا برقع چل گیا، لیکن اللہ نے جو مومن عورتوں کے لیے لباس آسمان سے نازل کیا ہے، ان کا جو سٹینڈرڈ ہے، ان کی جو پاکیزگی ہے، ان کی جو طہارت ہے، ان کا جو اعلیٰ مقام ہے، اس کو لائق یہی ہے کہ وہ ایک ایسا لباس پہنے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ان کی صرف ایک آنکھ نظر آئے۔ وجہ مفسرین نے کہا ایک آنکھ کی اجازت دینے میں کیا حکمت ہو سکتی؟ کہا حکمت یہ ہے کہ 2 آنکھیں جب بے حجاب ہوتی ہیں نا، ان کے اندر ایک توازن پیدا ہو جاتا ہے، ان کے اندر ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے، ان کے اندر ایک اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ ایک آنکھ جب ظاہر ہوتی ہے اس کے اندر بھدا پن پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر غیر مقبولیت اور غیر متناسب پن ظاہر ہو جاتا ہے اور انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر یہ آیت حجاب کے بارے میں نہیں ہے، چہرے کے، امی عائشہ قسم کھا کے کہہ رہی ہیں اور کہتی ہیں قربان جاؤں، قریشی عورتوں کی تعریف ہونا شروع ہوگی، محبت کرنے والی ہوتی ہیں بہت زیادہ حامدوں سے، بچوں سے، تو امی عائشہ کہتی ہے تم انصار کی عورتوں کو بھول گئے ہو؟ قربان جاؤں میں انصار کی عورتوں پر، جس دن یہ آیتیں نازل ہوئیں اگلے دن فجر میں آئیں تو جلبابوں کو اوڑھ کے آئیں، سر سے لے کر پاؤں تک ان کے چہرے کا، ان کے جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہیں تھا۔ بتائیے چہرے کا پردہ ہی نہیں۔ امی عائشہ حالت احرام میں، آپ کو پتا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حالت احرام کے اندر عورت چہرہ مت ڈھانپے، یعنی چہرے کے اوپر کپڑا نہ لگے، اس کا اصل مفہوم یہ تھا۔ اور امی عائشہ چہرے کے پردے کے بارے میں کہتی ہیں ہم اور صحابیات طواف کر رہے ہیں، حالت احرام میں ہیں، جب مرد آتے تو ہم اپنے چہرے کے اوپر پردہ کر لیتی۔ بتائیے حالت احرام کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر اگر مرد سامنے آئے چہرہ ڈھانپنا ہے تو تیرے محلے اور گلی کے اندر ٹی وی کے اوپر گامدی صاحب عورت چہرہ کیسے بے پرد کرے؟ شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ آپ چاہے جس طرح کا بھی مردی دین ایجاد کر لیں، شریعت محمدیہ کے اندر عورت کو ننگے چہرے پھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میری بہنیں بیٹیاں آج اس فتنے کا شکار، ہمارے مرد بھائی آج اس فتنے کا شکار، اللہ کی قسم رب کی حیا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ بتائیے تمہارا رب اتنا حیادار ہے، مجھے اور تمہیں اس کی حیا کیسی کرنی چاہیے؟ حضرت آدم دنیا سے جا چکے ہیں، کتنا عرصہ پہلے آئے تھے، ہزاروں سال بیت گئے ہیں، کتنا عرصہ بعد قیامت آنی ہے کوئی پتہ نہیں، 20 25 30 ہزار سال گزر جائیں گے، وہ دن آ جائے گا قیامت کا دن آ جائے گا۔ میں اور آپ انبیاء سمیت اپنے والد حضرت آدم کے پاس جائیں گے کہ اللہ سے کہیے حساب کتاب شروع کر دیں، بڑی سختی ہے، بڑی تنگی ہے، بڑی ازمائش ہے، بابا جان ہم آپ ہی کے بیٹے ہیں، ہمارے پہ رحم کھائیے، آپ ہمارے جد امجد ہیں، اللہ سے کہہ دیجئے نا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ حضرت آدم اللہ کی قسم قربان جائیں ایسے انبیاء کے اوپر بھی، ہم جن کی اولاد ہیں، یہ جو معاشرے میں فلسفہ مشہور ہے فلاں جی بڑی ذات برادری، سب آدم کی اولاد ہیں، یہ فخر ہے، ایک نبی کی اولاد ہیں، لیکن ہم میں کام کوئی نہیں۔ حضرت آدم اس وقت کہیں گے میں اپنے رب کے سامنے نہیں جا سکتا، وجہ میں نے وہ جو ایک گندم کا دانہ کھا لیا تھا نا،
وہ جو میں نے ایک پھل کھا لیا تھا نا، وہ جو میں نے یہ جو معمولی سی غلطی کر لی تھی، مجھے میرے رب کے سامنے جانے سے حیا آتی ہے۔ میری اور آپ کی حیا کہاں پہ مر گئی ہے؟ ہمیں رب کی حیا نہیں، لوگوں کی حیا ہے، رب کی حیا نہیں ہے۔ جبریل امین جیسا برگزیدہ پیغمبر رسول، کیا اس نے کبھی اللہ رب العزت کی کوئی نافرمانی کی ہے؟ فرشتے تو نافرمانی کرتے ہی نہیں، فرشتوں کو تو پیدا ہی اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے کیا گیا ہے۔ فرشتے تو صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، بعد صرف اللہ کی تسبیحاں بیان کرتے ہیں، اور پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ ہزاروں سال سے اللہ کی تسبیحاں بیان کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ میں اور آپ سمجھتے ہیں 5 نمازیں پڑھ لی، فرائض پورے کر لیے، ہم نے تو بڑی عبادت کر لی ہے، ہم نے حق ادا کر دیا رمضان کے اندر۔ حق تب ادا ہوگا جب تیری خلوت اور جلوت ایک جیسی ہوگی۔ اللہ کی قسم پھر تو قابل تحسین ہے، پھر تو نے حق ادا کیا اللہ رب العزت سے حیا کرنے کا۔ جبریل امین، فرشتوں کے سردار، رسول، پیغمبر، اولو العزم، اللہ سے ایسی حیا کرتے ہیں کہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، جس وقت اللہ رب العزت بغیر ڈانٹ کے، بغیر کسی غصے کے کہتے ہیں نا جبریل، تو جبریل اللہ رب العزت کے خوف سے، اللہ رب العزت کی اس آواز کی اطاعت کرنے کے لیے، میرے اور آپ کے اوپر پورا قرآن نازل ہو گیا ہے، پورا قرآن نازل ہے، اللہ کا کلام۔ ہم نے ان آیتوں کی کتنی کو حیا کی ہے، ان احکامات کی کتنی کو اطاعت کی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نظروں کو جھکا لو، خلوت پاک کر لو، کتنی حیا ہے۔ جبریل کو صرف اللہ جبریل کہتے ہیں، وہ اللہ کی ایسی حیا کرتے ہیں، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، وہ 600 پروں والا جبریل جس کے پر آسمان کو گھیر لیتے ہیں، وہ اللہ کے خوف سے سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، کپ کپانا شروع ہو جاتا ہے، کمزور اور لاغر ہونا شروع ہو جاتا ہے، پتہ نہیں اللہ کیا حکم نازل کرنے والے ہیں۔ اور جبریل کی ادائیگی میں کوئی لمحے کی، کوئی سیکنڈ کی، کوئی سیکنڈ کے 10ویں حصے کی کہیں تخیر نہ ہو جائے اطاعت کرنے میں، سکڑتا سکڑتا سکڑتا، حدیث کے الفاظ ہیں ایک بوری کے ٹکڑے کے برابر سکڑ جاتا ہے۔ میں اور آپ پورا قرآن بھی سن لیں، حیا پیدا نہیں ہو رہی، نہ اللہ کے خوف سے کب کبھی تاری ہو رہی ہے۔ یہ قرآن اگر پہاڑوں پہ نازل کر دیا جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ انسان ہی سخت دل ہے، اور حیا ہر کام میں کریں، ہر کام میں کریں۔ یہ ابھی آپ کے سامنے صرف زنا کا دپاچہ اور مقدمہ رکھا ہے ایک نظر کی حیا کے حوالے سے، لیکن کیا حیا معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایمان کی جو اعلیٰ ترین شاہ ہے نا، وہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے اوپر ایمان لے کے آنا، شہادت دینا۔ اور ایمان کا جو سب سے کم درجہ وہ کیا ہے؟ کسی تکلیف دہ چیز کو رستے سے ہٹا دینا۔ اگر ایمان عروج پاتا ہے، کلمہ طیبہ کے اوپر عروج پاتا ہے، اللہ کی گواہی کے اوپر عروج پاتا ہے، یعنی اوپر کی طرف جائے تو حقوق اللہ پورے، اور اگر ایمان کم درجے پہ بھی آئے، کم درجے پہ بھی آئے تو حقوق العباد پورے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا حقوق العباد ہے کہ نہیں لوگوں کے لیے؟ آپ بتائیے، اس درخت کی جو اللہ تعالیٰ نے حدیث میں نبی کریم کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچایا، ایمان کی 70 شاخیں ہیں، ان میں سے ایک شاخ حیا بھی ہے، اور یہ ایک ایسی شاخ ہے، دیگر حدیثیں یہ بات کہتی ہیں کہ یہ اور ایمان برابر ہیں۔ کس لحاظ سے؟ حیا بڑھتی ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھتا ہے تو حیا بڑھ جاتی ہے۔ یعنی ایسی شاخ ہے درخت کی جس کو کاٹ دیا جائے تو ایمان کا درخت ختم ہو جائے۔ کئی شاخیں ہوتی ہیں جن کو کاٹا جائے تو پھر بھی پھل لگ جاتا ہے، پھر بھی وہ پھول جاتا ہے، پھر بھی پتے آتے ہیں، لیکن حیا ایک ایسی شاخ ہے اگر کٹ جائے تو درخت بنجر ہو جاتا ہے، ایمان کی وادی خالی ہو جاتی ہے۔ اور حیا صرف غیر محرموں کے ساتھ نہیں، آپس میں بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کی قسم، میل ملاپ میں، رشتہ داروں میں، ہر ایک چیز میں حیا چیزوں کو مزین کرتی ہے، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے، اور بے حیائی چیزوں کو بدنما اور بدصورت بناتی ہے۔ ایک واقعہ صرف بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت زبیر جنگ احد کے اندر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہیں، ایک عورت دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں المرأة، عورت کہاں پہ آ رہی ہے بتائیے؟ کیا احتیاط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ عورت ذات آ رہی ہے، میدان جنگ کے اندر لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ دو مفہوم محدثین نے بیان کیے ہیں، ایک بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ عورت مردوں کا کوئی ایسا عضو دیکھے جو جنگ میں بے حجاب ہو چکا ہے، اور دوسری بات یہ کہ عورت لاشیں دیکھ کے کہیں وویلا اور بین نہ کرے، نوحہ نہ کرے اپنے قریبی عزیزوں کی لاشیں دیکھ کے۔ حضرت زبیر کو بھیجا، جاؤ روکو۔ حضرت زبیر گئے، دیکھا امی صفیہ کھڑی، امی صفیہ طاقتور خاتون، انہوں نے دھکا دیا حضرت زبیر کو، حضرت زبیر گرنے لگے، کہا امی جان بیٹے کی حیثیت سے نہیں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، بس حیا صفیہ کے اندر ایسی ہے، اپنے بیٹے کے ذریعے پیغام رسول اللہ کا ملا، ادھر ہی کھڑی ہو گئی، ایک قدم آگے نہیں بڑھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی حیا کی، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھتیجے کو بتا دو، پتہ چل گیا ہے بھیا حمزہ شہید ہو چکا ہے، ایک ایک ٹکڑا کٹ چکا ہے، میں ویلا اور نوحہ اور ماتم کرنے کے لیے نہیں آئی، یہ میں دو چادریں لے کے آئی ہوں تاکہ میرے بھیا کو ان دو چادروں کے اندر کفنا دیا جائے۔ ایک تو حیا کا اندازہ کیے رسول اللہ کا پیغام ہے، رک گئی، دوسرا چادریں بھائی کو بیٹے کو دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں یہ میرے بھائی کو اس کے اندر کفنا دینا۔ حضرت زبیر نے کہا ہم وہ دو چادریں لے کے آپس کے اندر تعلق داری کے اندر ذرا سی بات کے اوپر ناراض ہو جانے والے، بہن نے رشتہ نہیں دیا، ساری زندگی کا تعلق ٹوٹ گیا، نہیں دیا کیا ہو گیا یار، ساری زندگی کا تعلق حیا آنکھوں سے ختم ہو گئی ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور حیا صحابہ میں اور اسلام میں کیسی ہے تعلقات کے اندر؟ حضرت زبیر کہتے ہیں میں یہ دو چادریں لے کے حمزہ کی میت کے پاس گیا، حمزہ کی میت کے پاس ہم نے ایک انصاری کی میت دیکھی اور ہمیں حیا آ گئی کہ یہ انصاری کتنے عظیم لوگ تھے، جب ہم مہاجرین یہاں پہ آئے تھے انہوں نے ہمارے ساتھ کیسا احسان کا معاملہ کیا تھا۔ کہا ہمیں حیا آئی کہ چچا حمزہ سید الشہداء دو چادروں میں کفن دیا جائے اور اس انصاری کو بغیر کفن کے دفن کر دیا جائے۔ کہا ہم نے کہا ایک چادر انصاری کو دی جائے گی، ایک چچا حمزہ کو دی جائے گی، پھر ہم نے کیا دیکھا کہ جو چادر حمزہ کے حصے میں آئی ہے وہ کچھ بڑی ہے اور جو انصاری کے حصے میں آئی ہے کچھ چھوٹی ہے۔ کہا ہمیں حیا آئی انصاریوں کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انصاری کی چادر چھوٹی ہو اور حمزہ کی چادر بڑی ہو۔ کہا ہم نے قرہ ڈالا کہ جس کے حصے میں جو چادر آئے گی اس کو اسی میں دفن کر دیا جائے گا۔ بتائیے آج معاشرے میں یہ حیا ہم کہاں سے لے کے آئیں؟ ذرا سی بات پہ ایک دوسرے سے ناراض ہو جانا۔ اللہ کی قسم رمضان کے اندر جو بندہ ایک دوسرے سے ناراض ہے نا اس کو منا لے، اس کی ایک وجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعمال پیر اور جمعرات کو پیش ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے سب کو معاف کر دو، جنہوں نے شرک نہیں کیا یہ نہیں کیا سب کو معاف کر دو۔ فرشتے کہتے ہیں دو بندے ایسے ہیں جنہوں نے آپس میں صلح نہیں کی بھی، اللہ کہتے ہیں اللہ کے پاس فرشتے یہ مقدمہ لے کے جاتے ہیں، اللہ کے پاس اعمال پیش ہو رہے ہیں اللہ کو، اور اللہ کو کہہ رہے ہیں دو بندے ایسے ہیں جن کی آپس میں گفتگو اور بات چیت نہیں اور صلح نہیں ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے بات چیت کو ترک کرنے کا۔ اللہ کہتے ہیں ان دونوں کا معاملہ معلق کر دو، اس وقت تک معلق رکھنا جب تک آپس میں بات نہیں کر دیتے۔ ہر بندہ معاف ہو جاتا ہے پیر جمعرات کو، سوائے ان بدبختوں کے جو بلا وجہ کی انائیں اور ضدیں بنا کے بیٹھے ہوئے۔ اپنے رشتہ داروں سے جا کے معافی مانگ لو، کیا ہو جائے گا؟ کل قیامت کے دن سرخرو ہو جاؤ گے۔ رشتوں کے اندر حیا پیدا کرو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔